شب قدر کیا ہے، شب قدر میں ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے اور کیا دعا پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور آپ اس کو دیکھ بھی چکے ہیں۔ اب کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شب قدر کے بارے میں پھیلی ہوئی کچھ مشہور غلطیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے دل میں ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شب قدر میں کوئی خاص عبادت ہے، یعنی ہمیں اتنی رکعت نمازیں اس رات میں پڑھنی ہوتی ہے، اس میں سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھی جائے گی، قل هو اللہ اتنی مرتبہ پڑھی جائے گی۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس رات میں اس طرح کی عبادت کرنی چاہیے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات مروی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر کی رات کے بارے میں کوئی عبادت خاص نہیں بتلائی۔ ہم اس رات میں جو عبادت چاہے کر سکتے ہیں، ہم نفل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، ہم دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بارے میں دعا کریں، پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور یہ جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس کے بارے میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد ختم فرمائے، اور پریشانی کی جو ایک صورتحال بن گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد سے ختم فرمائے، اور یہ جو کرونا وائرس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تو ہم اس رات میں خوب دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے قبولیت کی رات ہوتی ہے، اس لیے ہم سے جتنی عبادت ہو سکتی ہو ہم کریں۔ دوسری بات، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے اس میں ہم پوری رات عبادت کریں گے تبھی ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے مغرب کے بعد سے لے کر ختم سحری تک، یعنی سحری کے ختم ہونے تک، یہ جو مغرب اور سحری کے ختم ہونے کے درمیان جو رات کا حصہ ہے، اس رات میں ہم سے جتنی عبادت ہو سکے ہم کریں، جتنی ہماری ہمت ہو سکتی ہو ہم تلاوت کریں، قرآن کی ذکر و اذکار کریں، جتنی ہم سے عبادت ہو سکتی ہو ہم کریں۔ اور اگر آپ اس رات میں عبادت زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، اس کے بعد تراویح پڑھیں، تراویح کے بعد ہم کچھ ذکر و اذکار میں مشغول ہونے کے بعد اپنا سو جائیں، بیچ میں باتیں نہ کریں، سونے کے بعد فجر کی نماز اٹھ کر باجماعت پڑھیں۔ تو اس دوران جو آپ سوئے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے میں بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہم اس رات کو فحش باتوں میں اور ادھر ادھر کی فضولیات میں نہ گزار کر عبادت میں گزاریں، جتنی ہم سے عبادت ہو سکتی ہو ہم عبادت میں گزاریں، ادھر ادھر کی باتیں ہم اس رات میں ادھر ادھر کی کامیں بالکل نہ کریں۔ اگر ہم سے عبادت نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم اپنا آرام سے سو جائیں، لیکن فضولیات کے اندر، فضول چیزوں کے اندر ہم اپنی اس رات کو نہ گوائیں۔